نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ اس دورانیے میں 4 نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے لے کر رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ اور 5ویں نماز کا اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں فرمایا، مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو، اس سے نماز فجر مراد ہے۔ اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرات نماز میں ایک رکن ہے، اور عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک جز بول کر بعض اوقات پورا کل مراد ہوتا ہے، کہ جیسا کہ خود قرآن کریم میں یہ قاعدہ کئی جگہ موجود ہے، جیسے نماز کو رکوع اور سجود سے تعبیر کیا گیا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قرات یہ نماز کا ایک رکن ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت میں فرمایا کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ با جماعت نماز کو تمہارے تنہا نماز پر 25 درجے فضیلت ہے۔ اور فجر کی نماز میں میرے آقا نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہم اسی نماز کو اہمیت نہیں دیتے کہ جس نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ جس وقت میں نور برس رہا ہوتا ہے، جس وقت میں دوسری حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا کر دے۔ جب تک یہ امت صبح کے وقت جاگتی رہی اور صبح کے وقت اپنے کام کاج میں وہ سارے مصروف ہو جاتے تھے، کتنی برکتیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو زوال ہی زوال ہے، آج برکتیں ختم ہو گئیں اور محنت کتنی بڑھ گئی کہ لوگ رات گئے تک محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے نبی کا جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے ساری برکتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ جس وقت ہمیں جاگنا چاہیے اس وقت ہماری قوم اب سوتی ہے، اور اس وقت جب شیطان کانوں میں پیشاب بھی کر دے اور اس وقت وہ زوال کے وقت اٹھتے ہیں، تو یہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں آج ہم سے دور ہو گئیں۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ فجر کا وقت کتنا اہم وقت ہوتا ہے کہ جس میں رات کے بھی فرشتے وہ جانے والے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور نئے فرشتے جن کی ڈیوٹی لگنے والی ہوتی ہے، وہ دونوں کے دونوں نماز فجر میں جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ کتنا نور والا وقت ہوتا ہے۔ تو ہم سب نیت کرتے ہیں ہم درس قرآن کی برکت سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو با جماعت، جس طرح حدیث پاک میں آپ نے سنی کہ ایک درجہ اگر ہمیں مل بھی جائے لیکن با جماعت نماز پڑھنے پر 25 درجے فضیلت ہمیں مل جائے گی۔ اور یہ نماز فجر کی برکتیں ہیں اور اس میں کتنے کام ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم 4 وقت کی پابندی کرتے ہیں، اس طرح 5 وقت کی، فجر کی تو خاص طور پر ہمیں اللہ رب العالمین پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیے قرآن کا اسلوب بھی دیکھیے کتنی خوبصورت بات، پہلے نماز فجر کی بات کی، اب اگلی آیت دیکھیے کتنی شاندار آ رہی ہے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب
آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، ایک تہجد بھی حضور پر فرض کی، اور جمہور کا قول یہی ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نماز تہجد یہ سنت ہے، اگر کوئی پڑھے گا تو یہ سنت کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور تہجد کے بارے میں کتنی حدیث مبارکہ آتی ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے، تاکہ نماز فجر کے لیے اٹھیں تو تھوڑی دیر 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو یہ فضیلت بھی ہمیں مل سکتی ہے، 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور وہ اللہ کی خاص تجلیات کا، خاص رحمتوں کا اور خاص نور برس رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ندائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ سنیے حدیث پاک، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ یعنی رات کی عبادت کتنی اہم عبادت ہے کہ بندے کو گناہ سے بچانے والی وہ عبادت ہے، اور فرمایا کہ گناہ مٹتے بھی ہیں، گناہ سے روکنے والی بھی، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے یہ نیک لوگوں کا طریقہ کہ جن نیک لوگوں کے جب بندہ طریقے پر چلتا ہے تو گزشتہ کل بھی ہم نے سماعت کیا تھا کہ جب نیک لوگوں کا جو طریقہ اور ان کو اپنا لیا جائے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھی؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تھوڑے سے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، اور پھر لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یہاں پر حدیث پاک میں دیکھیں، کیونکہ یہ مشقت والا کام ہے، اپنی نیند کو چھوڑنے والا کام ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی نیت کریں۔ آگے حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے لیے ہے کہ جو سب سے پہلے یہ کام کرے کہ وہ اچھی بات کرے، نمبر 2 کھانا کھلائے، نمبر 3 رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہوں۔ یہ 3 کام جو کرے تو میرے آقا نے اتنی خوبصورت جنت کا بالا خانہ فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے تیار کیا۔ چوتھی حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، پھر دونوں مل کر فرمایا 2 رکعتیں پڑھیں، تو فرمایا کثرت سے یاد کرنے والوں میں وہ لکھے جائیں گے۔ پڑھی 2 رکعتیں ہیں، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں پڑھی اس نے بھی 2، اپنے اہل خانہ میں سے بھی اپنی بیوی بچوں کو جو پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ ان کو بھی شوق دلایا تو وہ بھی اٹھ گئے، تو فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھی، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ فرمایا اسے کثرت سے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان کی فہرست میں ان کو بھی لکھا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک یہ بھی بڑی زبردست، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے کہ جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو، نمبر 1 سلام کرو، لوگوں کو سلام عام کرو، نمبر 2 کھانا کھلاؤ، نمبر 3 رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، اور نمبر 4 رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں، تو فرمایا کہ تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک تھی۔ یاد رکھیے گا تہجد سے متعلق چند شرعی مسائل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ صلاۃ اللیل یہ رات کی ایک قسم ہے اور یہ تہجد ہے، اور عشاء کی نماز
پڑھنے کے بعد سونا ضروری ہے، سو کر اٹھیں اور نفل پڑھیں، سونے سے پہلے جو کچھ پڑھا جائے گا وہ تہجد نہیں کہلائے گا۔ بعض لوگ اس پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ پڑھ لی آپ کی تہجد، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ نہیں بھی سوئے آپ کی تہجد ہو گئی، نہیں ہوگی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، یاد رکھیے، چاہے 1 منٹ کے لیے یہ آنکھ لگ جائے، عشاء کی نماز پڑھ کر 1 منٹ بھی اگر سو گیا پھر اٹھ کے پڑھ لے تو وہ تہجد کہلائے گی، چاہے اس کو، لیکن نیند شرط ہے۔ نمبر 2، اچھا تہجد کیونکہ یہ نفل نماز ہے، اگر کوئی عشاء پڑھ کے سو گیا اور پھر اٹھ کر اس نے کوئی قضا نماز پڑھ لی اور وہ یہ سمجھے کہ میری تہجد ہو گئی، تو اس کی تہجد نہیں ہوگی، وہ اس کی قضا نماز ہی ہوگی۔ کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں ثابت ہیں، اور اسی طرح بزرگوں کا جو عمل ہے وہ 12 رکعتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت ثابت ہے، اور جو اسلاف ہیں وہ 12 بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن جو 12 نہ پڑھ سکے تو کم از کم 2 رکعتیں تہجد کی عادت بنا لے تاکہ اس کی عادت نہ چھوٹے۔ اسی طرح جو عادی ہو گیا کہ جس کو تہجد پڑھنے کی اب عادت ہو گئی، تو اس کے لیے یاد رکھیے گا علماء نے لکھا کہ بلا عذر، کوئی مجبوری نہیں، پھر اس کو نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ یہ چھوڑنا پھر مکروہ ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ یہ مکروہ کیوں ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا، یعنی جو کام استقامت سے شروع کر دیا تو اب اس کو جاری رکھ، یعنی یہ بڑی بات، یعنی استقامت بہت بڑی، اللہ یہ سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ انسان استقامت پر ڈٹا رہے۔ اور اسی آیت میں آپ نے یہ بھی سنا کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کے مقام محمود کا ذکر کیا، اور مقام محمود کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے، کہ اس میں اولین سے لے کر آخرین تک سب کے سب میرے آقا کی حمد قیامت کے دن کریں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے چیز ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اس مقام پر فتاوی رضویہ میں اس آیت کے تحت مختلف کتب سے بیان کرتا حدیث بیان کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ شفاعت کے بارے میں حدیثیں متواتر، مشہور اور صحاح وغیرہ میں مروی اور مستور ہیں کہ اس دن آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ کلیمت اللہ تک سارے کے سارے انبیاء اس وقت قیامت کے دن نفسی نفسی فرمائیں گے، یعنی ساری امتیں ان کے پاس جائیں گی، تو سب کے سب اللہ کے جتنے یہ نبی ہیں وہ نفسی نفسی فرمائیں گے، اور جب آخر میں سب سے ساری امتیں پھر آخر میں سب سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں گے کہ آپ یہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو، تو اس وقت جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو قربان جائیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا اس وقت جب ساری امتیں اور ہماری حضور کی امت بھی جائے گی تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے فرمائیں گے۔ پھر انبیاء اور مرسلین فرماتے ہیں کہ مقربین تک اس قیامت کے دن اللہ کا عظمت و جلالت کے سامنے سب کے سب ساکت ہوں گے، کوئی نہیں بول سکے گا، اور سارے خاموش ہوں گے، اور میرے آقا صرف متکلم ہوں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سر بگریباں اور میرے آقا ساجد و قائم ہوں گے، سب محل خوف میں ہوں گے، اور میرے آقا امن و ناہم یعنی خود امن میں اور امت کے امن کی خواہش مند ہوں گے، سب اپنی فکر میں ہوں گے، لیکن میرے آقا کو قیامت کے دن فکر عوالم ہوگی، سب زیر حکومت، اور وہ مالک و حاکم بارگاہ الہی میں میرے آقا سجدہ کریں گے۔ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سجدہ کریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، عرض کیجئے، آپ کی عرض سنی جائے گی، اے محبوب مانگو تمہیں عطا ہوگا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے حضور کی یہ عزت افزائی ہوگی تو اس وقت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اولین اور آخرین، میرے آقا کی حمد و ثنا کا ایک غلغلہ ہو جائے گا، دوست دشمن موافق مخالف ہر شخص اس دن جان لے گا کہ افضلیت کبریٰ اور سیادت عظمیٰ پر قیامت کے دن سارے کے سارے ایمان لائیں گے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہ جو مقام محمود ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد مصطفیٰ کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑے کرنا کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ تو میرے آقا فرماتے جو اذان سن کر یہ پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اذان کے بعد یہ دعا نہیں بھی یاد ہوتی تو مؤذن پڑھ رہا ہوتا ہے، تقریباً مساجد میں اذان کے بعد یہ دعا ہوتی ہے، تو ہم سب کو یہ پڑھنی چاہیے، اور نہیں یاد تو سن سن کر یاد ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ اذان سے پہلے بھی، یعنی یہ دعا پڑھنے سے پہلے درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد بھی درود پاک پڑھنے کا بھی حضور نے ارشاد فرمایا۔ لیکن جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حبیب علیہ السلام کو یقینی طور پر وسیلہ اور مقام محمود عطا فرمائے گا، چاہے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ والی دعا جو حضور نے سکھائی کریں یا نہ کریں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن البتہ جو حضور نے یہ جو ترغیب دلائی ہے یہ اس لیے دلائی ہے تاکہ اس میں ہم سب کا اپنا عظیم فائدہ ہے، تاکہ ہم یہ دعا پڑھیں گے تو قیامت کے دن ہم حضور کی شفاعت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور یہ کتنی بہترین دعا ہے کہ ہم ویسے لوگ جب حضور کی جالی مبارک کے سامنے روضہ انور پر جاتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، لیکن ہمیں تو یہ کتنی دعا سکھا دی کہ تم 5 بار یہ روزانہ دعا مانگو تو قیامت کے دن حضور تمہیں خود ہی پہچان کر کہیں گے کہ یہ وہ میرا امتی ہے کہ جو میری یعنی وہ شان کے لیے دنیا میں دعا مانگا کرتا تھا، میرے آقا قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سب کو اپنے محبوب کی شفاعت کبریٰ سے حصہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا کر دے، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے۔ اے اللہ قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ ایک خاتون خدیجہ بائی یہ کینسر کی مریضہ ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے کینسر کے مریض جو جس مرض میں ہو میرے مولا جہاں کہیں ہیں، ہمارے گھر والوں میں مولا کریم حضور کی امت میں سب کو شفا دے دے، اللہ سب کو شفا عطا کر دے۔ ہمارے جسموں میں جو بیماریاں ہیں میرے مولا اس کے ظاہر ہونے سے پہلے دور فرما دے، ہمیں عافیت سلامتی عطا فرما، عافیت سلامتی عطا فرما، عافیت سلامتی عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں درس قرآن کی برکت سے ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔